السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف حمد ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی آج سے 17واں پارہ شروع ہوگا اور سورہ انبیاء شروع ہوگی. سورہ انبیاء مکی ہے، مکہ کے اندر نازل ہوئی تو ہمارے ذہن کے اندر فوراً یہ خیال آ جانا چاہیے کہ مکہ کے کیسے حالات تھے، کہ وہاں کے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید سے کس طرح ناراض تھے اور کس طرح بگڑ کر کے اور صحابہ اکرام کو اور نبی مکرم کو پریشان کر رہے تھے. حق اور باطل کی یہ جنگ جو مکہ سے شروع ہوئی، اس کا نظارہ اس کے حالات ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے. تو مکی صورت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. اس کلام کا آغاز ہم اللہ رب العزت کے نام سے یعنی اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اللہ بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، جبکہ وہ غفلت میں بڑے اعراض کر رہے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں یعنی انکار کر رہے ہیں. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا یعنی ان کے موت کا وقت یا قیامت کا وقت، دونوں اس سے مراد ہے کہ قیامت کا وقت قریب آ گیا. اور یہ ہے کہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یعنی دنیا کی حرص میں، دنیا کی لالچ میں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یہ اتنا گم ہو گئے ہیں، اتنے غافل ہو گئے ہیں، اتنی غفلت میں آ گئے کہ انہیں اپنی موت سامنے نظر نہیں آ رہی، انہیں قیامت کی گھڑی سامنے نظر نہیں آ رہی. اور قیامت کے تعلق سے اور موت کے تعلق سے چند احادیث آپ کے سامنے ہیں. یعنی قیامت کب آئے گی، اس تعلق سے حدیث کا چند مفہوم دیکھیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا دنیا میں رہنا اگلی امتوں کے مقابلے میں، تمہارا دنیا میں رہنا یعنی امت محمدیہ کا دنیا میں رہنا اگلی امتوں کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے عصر کی نماز سے سورج ڈوبنے تک کا وقت. اسے بخاری نے روایت کیا. عصر کی نماز سے سورج ڈوبنے تک کا وقت کتنا قریب ہوتا ہے، اور وہیں پہ ہم دیکھیں تو مغرب سے عشاء کا وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ عشاء سے فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر سے ظہر کا وقت ہوتا ہے. تو یہ پانچوں ٹائم میں جو 4 وقت ہیں یہ ایک طرف جو گزر چکے ہیں، اور اب یہ امت محمدیہ کو جو وقت ملا ہے یہ بالکل تھوڑا سا وقت ملا ہے جو عصر سے لے کر کے مغرب کے بیچ کا ہے، اور اس میں بھی 1450 سال گزر گئے. اب کتنا قریب ہم آ چکے ہیں اپنی قیامت کے. اسے بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 557. اس طریقے سے 557 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح ہے. مطلب 2 انگلی کا آپ نے اشارہ کر کے بتایا کہ میں آ گیا ہوں، اب میرے بعد قیامت آئے گی. جیسے پچھلے جو انبیاء تھے وہ یہ بتاتے ہوں گے کہ آخری نبی آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد قیامت آئے گی، یا عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کے جو نبی تھے وہ بتاتے ہوں گے کہ عیسیٰ آئیں گے، پھر فلاں نبی آئیں گے، پھر قیامت آئے گی.
لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب سارے میں آ چکا ہوں، اب میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی. مطلب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نبی مکرم کا مبعوث ہونا ہے. قیامت کی نشانی اچھی بھی ہوتی ہے اور نشانی ہے وہ مطلب صرف ایک پہچان ہے. یہ امام بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 6504، مسلم شریف حدیث نمبر 134 اور 2951. ایک اور حدیث دیکھیں، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہشت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ اکبر. اسی طرح دوزخ بھی، مطلب جنت اور جہنم تمہارے اتنا قریب ہے جتنا جوتے کا کی لیس جو ہوتی ہے، جوتے کا تسمہ جو ہوتا ہے کتنا قریب ہوتا ہے کہ ہم جھک کر کے اور جوتے کو چھو لیں. اتنا قریب، اتنی قریب ہے تم سے تمہاری موت اور تمہاری جنت اور جہنم. اس لیے یہاں پہ کہا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے. اسے بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 6477، جوتے کے تسمے والی جو حدیث ہے. اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بہت سے دیہاتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور دریافت کرتے کہ قیامت کب آئے گی. آپ ان لوگوں میں جو سب سے کم عمر ہوتا اس کے طرف دیکھتے، پھر فرماتے اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے تمہاری قیامت آ جائے گی، تمہاری قیامت آ جائے گی. کیا مطلب کہ جب ہم مریں گے، یعنی یہ بچہ اگر یہ اپنی عمر پہ پہنچا، یعنی یہ پہلے نہیں مارا گیا اور یہ بڑھاپے پہ مارا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی زندگی میں تم لوگ مرو گے تو تمہاری قیامت ہوگی. یعنی ہماری موت ہماری قیامت ہے، کیونکہ جب ہم مریں گے اسی وقت سے ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے گا. جنت کے بچھونے میں سے ایک بچھونا یا تو دے دیا جائے گا یا جہنم کے بچھونے میں سے ایک بچھونا دے دیا جائے گا. جہنم کے عذاب شروع ہو جائیں گے یا جنت کی آب و ہوا ملنا شروع ہو جائے گی. اس لیے یہاں پہ فرمایا کہ یہ بچہ مرے اس کے پہلے تمہاری قیامت آ جائے گی. اسے بخاری نے روایت کیا اور مسلم میں بھی حدیث ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 6511 اور مسلم 2952. ایک اور حدیث کہ ہماری قیامت کہاں ہے، کب ہے یا قیامت کب آئے گی. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر خاموش رہے، تب آپ کے سامنے ایک قبیلے کا بچہ تھا. آپ نے اس کے طرف دیکھا اور فرمایا اگر اس بچے کی عمر دراز ہوئی، یعنی یہ بڑھاپے میں پہنچا، تو اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے تمہاری قیامت آ جائے گی، یعنی تم مرو گے اور تمہارا مرنا تمہاری قیامت ہے. اسے مسلم نے روایت کیا، مسلم 138 اور 2953. اس سے کیا پتہ چلا کہ ہماری قیامت ہمارے موت کے بعد ہو جائے گی، اور جو دوسری قیامت ہے جس سے ساری دنیا ختم ہوگی اور اللہ رب العزت کے سامنے اس کے حضور میدان محشر میں، میدان حساب و کتاب میں، میدان انصاف میں جب ہم لوگ حاضر ہوں گے، وہ بڑی قیامت ہوگی. اور اس قیامت کے بعد سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے اپنے خالق اور مالک کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. تو وہ قیامت بھی قریب آ چکی ہے. اس کی نشانیوں میں سے کئی نشانیاں ہو گئی ہیں، جیسے آپ دیکھیں گے اسی آیت کی تفسیر میں 2 آیت کو لکھیں. سب سے پہلے سورہ نحل، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 1، اللہ کا حکم یعنی عذاب آ پہنچا لہذا اس کے لیے جلدی مت کرو، یعنی اس کا حکم بہت قریب آ چکا ہے، قیامت بہت قریب آ چکی ہے، اس کی جلد بازی مت کرو. دوسرا فرمایا سورہ قمر آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر، قیامت قریب آ چکی اور چاند شک ہو گیا، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا کہ آپ نے اشارہ کیا اور چاند 2 حصوں میں دیکھا گیا، یعنی پہاڑ کے اس طرف اور اس طرف صحابہ نے اسے دیکھا اور پھر اللہ رب العزت کے حکم سے اسے ملا دیا گیا. تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی تھی. اور بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہے، اس کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ تقریباً
70 निशानियां 72 निशानियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, जो सही अहादीस से मिलती है, जिसमें से 68 निशानियां हो चुकी है। 68, सिर्फ 2-3 निशानियां बची है और उसके बाद बड़ी निशानियां शुरू हो जाएगी। 2-3 निशानियां जो बड़ी बची हुई है उसमें यह है कि अरब के बादशाह के 3 बेटों का आपस में लड़ना दौलत के लिए, और आज लड़ाई हो ही रही है, हो सकता है ये वही हो या अल्लाह बेहतर जानता है। दूसरा ये कि फरात नदी से सोने के पहाड़ का निकलना, बस ये 2 निशानी, और उसके बाद मेहदी अलैहिस्सलाम मिल जाएंगे। मेहदी अलैहिस्सलाम फिर मक्का से मदीना तशरीफ लेकर के जाएंगे और उन्हें या उनके साथियों को खत्म करने के लिए एक फौज आएगी जो बेदा मकाम पर रुकेगी। मदीना से कुछ किलोमीटर दूर ये जगह है, वहां पर रुकेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जहां पर वो रुकेंगे, जहां पर वो लैंड करेंगे, और उसके बाद मदीना के ऊपर जब चढ़ाई करने की कोशिश के लिए वहां पर जब वो इकट्ठा होगी वो फौज मेहदी अलैहिस्सलाम के ताक़ुब के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए या उन्हें मारने के लिए या उनकी फौज को मारने के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बैदा मकाम को, उस जमीन को धंसा देगा। पहले सामने की जमीन धंसेगी और पीछे की जमीन फिर सामने की जमीन को धंसा देगी। आयशा पूछती हैं कि या रसूलल्लाह, वहां तो अच्छे लोग भी होंगे, क्या वो भी धंसा दिए जाएंगे? तो अमीर मुकर्रम ने फरमाया, हाँ, उस वक्त तो ये सब जाएंगे, लेकिन फिर ये अपने आमाल के हिसाब से, अपनी नियतों के हिसाब से उठाए जाएंगे। इतना करीब है। अब जब मेहदी अलैहिस्सलाम का दौर आ जाएगा तो दूसरी तरफ से काना दज्जाल भी निकल चुका होगा, और मेहदी अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए और उनसे बैत करने के लिए हमें हुक्म। इतना करीब, बताने का मकसद यह है कि इतना करीब आ चुके हैं हम कयामत के, और मौत के कितना करीब है, इसी आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम मौत के भी कितना करीब है। कयामत के तो करीब है ही, मौत के कितना करीब है वो भी आज की इस क्लास के अंदर इंशाअल्लाह ताला ऐसी आयत आ रही है जो हमारे रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सब पर रहम फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया जबकि वो गफलत में पड़े एराज कर रहे हैं, यानी मौत का एराज, कयामत का एराज, इनकार। मौत की खबर सुनते और ये कहते हैं मौत तो उसके लिए थी, दिल पूरा इत्मीनान में है कि मैं नहीं मरूंगा, मेरे लिए मौत नहीं। और गफलत, इस दुनिया ने इतना गाफिल कर दिया, इतना गाफिल कर दिया, घरों को बनाने में और ऐश व इशरत की चीजों को इकट्ठा करने में, दुनिया की इज्जत और दौलत को इकट्ठा करने में बिल्कुल मौत को भूल चुके। आगे आयत नंबर 2, उनके रब के तरफ से उनके पास जो भी नई नसीहत आती है उसे वो खेलते हुए, यानी हंसी और मजाक में सुनते हैं। जब भी कोई, अक्सरियत का यही हाल हमेशा रहा है कि जब नबी आए हैं और उनका बयान, अल्लाह का कलाम जब उन्होंने सुनाया है तो कौम की अक्सरियत ने उसे खेल और तमाशा समझा, उन्हें हंसी और मजाक की चीज समझा, टाइम पास समझा, यानी अल्लाह की वही को टाइम पास समझा कि वक्त मिल जाएगा तो उसे समझ लिया जाएगा, वक्त मिल जाएगा तो उसे पढ़ लेंगे, इसे कोई अहमियत की चीज नहीं समझे। यह है गफलत का हाल, यह है एराज करना, अपने रब का एराज या अपने रब की मुलाकात का एराज। उनके दिल गाफिल हैं। क्या मतलब है गफलत का? यानी दुनिया की लालच और दुनिया के हासिल करने के लिए गाफिल हो चुके हैं। उनके दिल गाफिल हैं और उन जालिमों ने चुपके मशवरे किए। ये जालिम यानी जो दीन के दुश्मन है, जो इस्लाम के दुश्मन है, या अल्लाह के नबी को नबी नहीं जान रहे हैं और अल्लाह के कलाम पर ईमान नहीं ला रहे, ये मशवरा करते हैं। और मशवरे में चुपके बात करने की क्या जरूरत है? क्योंकि जो हक को जानता है और जो चालबाजियां करता है वही छुप करके और चुपके बात करता है, वरना जो सच्चा है वो इस तरीके से बात नहीं करता। तो क्या कहते हैं, उन जालिमों ने चुपके मशवरा किया कि ये तो जैसा एक बशर तो है, मतलब 4 अंबिया के, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना मानने की ये 4 उज्र पेश कर रहे हैं, वजह बता रहे, इनकार करने की वजह बता रहे, और उसका जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत यहां पर देगा। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे जैसे तो बशर है,
اصل میں ان کے پاس انکار کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بنیاد، کوئی بیس نہیں ہے، اس لیے اس طریقے کی بے سرپیر کی بات کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے چپکے چپکے کر رہا ہے کہ یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ بشر آئے ہیں؟ کیا بشر ہونا کم ظرفی یا کوئی کھوٹ ہے؟ آدم علیہ السلام بھی تو بشر ہیں اور نبی بھی ہیں۔ سارے فرشتوں کو اور اس وقت جو جنات تھے ان کو بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ انہیں تعظیم کرو، ان کے سامنے جھک جاؤ، انہیں سجدہ کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ بشریت سب سے اونچا مقام و مرتبہ رکھتی ہے، فرشتوں سے بھی اونچا، اس لیے فرشتوں کو کہا کہ تعظیم کرو، کیونکہ ان کے پاس علم آ چکا ہے، علم و بنیاد تھی آدم علیہ السلام کے پاس، اور یہ چیز یہ اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب بشر تھے، لیکن انکار کرنا ہے، کوئی وجہ تو کوئی وجہ نہیں ملی تو اس طریقے کی بات کرنا ہے۔ کیا پھر تم دیکھتے بھالتے، پھر آگے فرماتا ہے کہ وہ اور دوسرا کیا کہتے ہیں وہ لوگ، ایک تو بشر کہتے ہیں، اور کیا پھر تم دیکھتے بھالتے اس کے جادو میں آ جاتے ہو، آپ پہنچو گے۔ اور دوسرا الزام یہ لگایا کہ یہ دوسری وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے، یعنی لوگوں کو اسلام کے اندر آتے ہوئے اور اسلام پہ عمل کرنے کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہوئے دیکھ کر کے ان کی عقل حیران ہو گئی کہ یہ گھر بار، بیوی بچے، عزت، شہرت، دولت، کسی چیز کی کوئی اہمیت ان کے پاس نہیں ہے نبی مکرم کے حکم کے آگے، نبی مکرم کے اشارے کے آگے ان کی عزت کو یہ عزت نہیں سمجھتے، دولت کو دولت نہیں سمجھتے، گھر بار اور کاروبار سب کچھ یہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جادو کا شکار ہو گئے، ابھی بھی حق کا انکار کرنے کی یہ ضرورت۔ پھر اس کا جواب میں اللہ رب العزت فرماتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے، اس رسول نے کہا میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات جانتا ہے اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ان سوالوں کا یہ جو بات انہوں نے رکھے تھے اس کا جواب دینے کے بجائے دوسری بات کہی جا رہی ہے، ایسا کیوں؟ جواب تو یہ دینا تھا کہ ہر انبیاء بشر ہوا کرتے ہیں، یا جادوگر کیا ایسا ہوتا ہے؟ جادوگر کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ کسی سے جادو سیکھتا ہے، جادوگر کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ کسی مقصد کی وجہ سے جادو کرتا ہے، دولت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے۔ جادوگروں کی اور بھی کئی پہچانیں ہوا کرتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہیں، انہیں تو کوئی نہیں سکھاتا، وہ تو دولت کے لیے نہیں کرتے، اور جادو کا اثر ایک لمیٹڈ وقت تک رہتا ہے، پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں، تو یہ کیا یہ نہیں جانتے تھے؟ یہ اچھی طریقے سے جانتے تھے، یہ خود جادو سیکھنے اور سکھانے والے لوگ تھے، یہ سب جانتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ سوال، وہ جو انہوں نے بات رکھے تھے اس بات کا جواب نہ دے کر کے، کیونکہ وہ جانتے تھے اس سوال کا جواب وہ جانتے تھے، وہ جو بات رکھ رہے تھے اس کا جواب وہ جانتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں ڈرایا ان کے انجام سے کہ تم یہ جو ڈٹائی کر رہے ہو اور یہ نافرمانی کر رہے ہو نبی کی، اس کے انجام سے تم غافل مت رہو۔ اور کیا کہا؟ اور رسول نے کہا میرا رب، یعنی رب کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے ڈرو، میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات جانتا ہے۔ جو تم یہ شرارت کر رہے ہو، جو تم انکار کر رہے ہو اپنے نبی کا، اس کی وحی کا جو انکار کر رہے ہو، اللہ کی وحی کا انکار کر رہے ہو، اللہ کے دین کا انکار کر رہے ہو، یہ مت بھولو کہ اللہ رب العزت سب دیکھ رہا ہے، وہ سب جان رہا ہے، اور خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جو تم اندر سرگوشیاں کر رہے تھے، یعنی کانافوسی کر رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے اور چپکے مشورہ کر رہے تھے، ان مشورے کو اللہ رب العزت سن رہا تھا، وہ سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ جو تمہاری حرکتیں جو دین کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف اور دین پر عمل کرنے کے خلاف تمہاری چل رہی ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا، آیت نمبر 5، اور بھی ان کی دو باتیں، بلکہ انہوں نے کہا یہ پرگندہ خواب ہے۔ بتائیے، دین کو یہ خیالی باتیں سمجھ رہے ہیں، یہ پریشان خواب سمجھ رہے ہیں، یعنی نبوت کو، آخرت کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کی ملاقات کو یہ پریشان خواب کہہ کر کے اس کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا موت کو ٹال دیں گے ایسا کہہ کر کے؟ کیا اپنی قبر کو ٹال دیں گے ایسا کہہ کر کے؟ اور دنیا میں بھی جو عذاب آنا ہے اس کو بھی ٹال دیں گے؟
بلکہ انہوں نے کہا یہ پرگندہ خواب ہے، بلکہ اس نے جھوٹ گڑھ دیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، کیونکہ پوری دنیا، پورا مکہ جانتا تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ اب اتنے بڑے جھوٹ کے لیے تو دھیرے دھیرے ہی بات کرنا ہوگا۔ اور یہ خود آپس میں بھی الجھتے تھے۔ جب یہ ایک کہتا تھا کہ یہ جادوگر ہے تو دوسرے کہتے کہ نہیں وہ جادوگر نہیں، جادو ایسا نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہتے تھے کہ وہ گڑھ لیے ہیں انہوں نے، دوسرے کہتے تھے نہیں وہ جھوٹے نہیں ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے لیے جھوٹ نہیں کہا تو اللہ رب العزت کے لیے جھوٹ کیسے کہیں گے؟ اللہ کے دین کے بارے میں جھوٹ کیسے کہیں؟ بلکہ وہ پھر کہتا ہے اس کے بعد اس بات کو ختم کر کے کہ وہ شاعر ہیں۔ تو شعر و شاعری بھی ایسی نہیں ہوا کرتی۔ پھر اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے بس اسے ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی لانی چاہیے جس کے پہلے وہ رسول بھیجے گئے تھے۔ اللہ نے بتایا کہ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں، مطلب اللہ کے نبی کے لیے 4 باتیں کہ وہ بشر ہیں اور وہ جادوگر ہیں اور وہ گڑھ لیے انہوں نے خود کو قرآن کو اور یہ بیان کرتے ہیں اور وہ شاعر ہیں۔ یہ کہنے کے بعد پھر وہ یہ کہتے ہیں بس اسے ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی لانی چاہیے جو پہلے رسول لائے گئے تھے۔ یہ نشانی کا مطالبہ، معجزے کا مطالبہ۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے معجزے کے لیے بھی جواب اللہ رب العزت نے کتنا پیارا دیا، اس سے بھی بڑی بات کہی۔ معجزے کے بارے میں اگر ہم غور کریں تو معجزہ دیکھ کر کے کیا ہدایت مل جاتی ہے؟ معجزہ دیکھ کر کے ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت اس سے ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو ہدایت کے طرف آنا چاہتا ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف جھکنا چاہتا ہے، جو اپنے خالق اور مالک کو پہچان کر کے اس کی عبادت کرنا چاہتا ہے، جو آخرت کا یقین کرتا ہے۔ ہدایت اس سے ملتی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت متقیوں کو ملتی ہے۔ تقوی یعنی اللہ رب العزت کا ڈر رکھنے والے کو اللہ سے ایسی محبت ہو کہ اس کی ناراضگی کا ڈر ہو، اسے ہدایت ملتی ہے۔ معجزے دیکھ لینے سے، معجزے تو اور بھی لوگ دیکھتے تھے، مکہ کے اندر کے لوگوں نے معجزے نہیں دیکھے، کئی معجزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر کے کیا فرعون نے ایمان لے آیا تھا؟ تو ایمان اس سے نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ جو معجزے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کو جو ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے جسم کو دیکھ رہے ہیں، کیا معجزے سے کم ہے؟ یہ سورج اور چاند اور زمین اور آسمان کو چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کیا یہ معجزے سے کم ہے؟ انسان کا پیدا ہو جانا اور مر جانا یہ ہم دیکھ رہے ہیں، کیا یہ معجزے سے کم ہے؟ تو معجزہ یہ قرآن مقدس کو جو ہم پڑھ رہے ہیں، کیا یہ معجزے سے کم ہے؟ تو معجزہ جو ہے اس کی زندگی کو بدلتا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، جو جد و جہد کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف آتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں پر ان کا جو مطالبہ تھا کہ یہ کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھا دیتے، تو اس کا ایک جواب یہ بھی دیا جا سکتا تھا کہ اس سے پہلے جو انبیاء آئے تھے انہوں نے بھی تو معجزے دکھائے تھے، تو پھر تم کیوں نہیں ان پر تم نے ایمان لا لیے، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، اور جو دوسرے انبیاء آئے تھے ان کے اوپر کیوں نہیں تم نے ایمان لے آئے تھے؟ لیکن یہ جواب نہیں دیا اللہ نے۔ دیکھیے کتنا زبردست جواب دیا۔ پھر سے سوال دیکھیں، بس اسے ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی لانی چاہیے جسے پہلے رسول لائے گئے تھے۔ تو اللہ جواب دیتا ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لائی تھی، کیا پھر یہ ایمان لائیں گے؟ اس کے پہلے اور بھی بستیاں تھیں جو ایمان نہیں لائی تھی اور وہ ہلاک ہو گئی۔ کیا پھر وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی ایسی بستیاں جو انبیاؤں کی بات کو نہیں مانی۔ قوم لوط ان کے پاس تھا، قوم لوط کی جو بستی تھی، لوط علیہ السلام کی جو بستی تھی، قوم عاد، قوم سمود، ان کے قریب تھا۔ انہوں نے انبیاء کی بات کو نہیں مانی اور ان کی بستیوں کو تہس نہس کر دیا گیا، تہہ و بالا کر دیا گیا۔ کیا یہ معجزہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا؟ کیا اس کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ تو معجزے سے بڑی بات اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی۔ کیا ان کے پہلے بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لائے تھے، کیا پھر یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ مطلب وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے اور وہ ہلاک ہو گئے، تباہ اور برباد ہو گئے، کیا یہ لوگ بھی ایمان نہیں لائیں گے؟
آیت نمبر 7، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد تھے. جو ان کا پہلا سوال اس کا وہاں پر جواب دیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا نا کہ بشر ہیں، تو اللہ رب العزت یہاں پہ جواب دیتا ہے نبی آپ سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب بشر تھے. یعنی نبوت وہ سب مرد تھے. یعنی نبوت کی ذمہ داری سے خواتین کے اوپر یہ ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالا گیا. مرد کو ہی اللہ رب العزت نے نبی بنایا، اور مرد یعنی بشر. نبوت کی ذمہ داری ایک ایسی ذمہ داری ہے جو ہمہ وقت امت کے لیے حاضر رہتے ہیں. انبیاء ان کی پریشانیوں کو، ان کے سوالوں کے جواب، ان کی پریشانیاں اور دشمنوں کے حملے، یہ ساری چیزیں ایک نبی کے ساتھ 24 گھنٹے لگی رہتی ہے. اور اس حالات میں خواتین نہیں ہوا کرتی کہ وہ ہمہ وقت رات ہو یا دن ہو، اکیلے ہو یا کیسے بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، 30 دن ہو، یہ ایسی بھاگ دوڑ اور ایسی محنت اور ایسا جوخم نہیں اٹھا سکتی تھی. اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے کندھوں پر یہ نبوت کا بوجھ نہیں ڈالا. تو یہاں فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد تھے. یعنی مردوں کو ہی نبی اور رسول بنایا گیا، اور ان کے طرف ہم ان کے طرف وحی کرتے تھے. اب یہاں سے امتیاز پیدا کر دیا گیا، یہاں سے فرق پیدا کر دیا گیا کہ وہ تمہاری طرح نہیں تھے تو بشر، لیکن بشریت میں سب سے اونچا مقام، اور وہ مقام اتنا اونچا ہو گیا کیونکہ آپ کے اوپر وحی آ گئی. اور یہ وحی کا فرق اتنا بڑا فرق ہے کہ ہم اگر آپس میں ایک دوسرے کی بات کو نہ مانیں، یہاں تک کہ باپ کی بات کو نہ مانیں، بھائی کی اور بیٹے کی بات کو نہ مانیں، تو ہم کافر ہمارے اوپر لازم نہیں آتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں، آپ کی کسی بات کا انکار کر دیں تو کفر لازم آ جائے گا. یہ اتنا بڑا فرق ہے جو سورہ کہف کی بھی آخر آیت میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ ان کی طرف وحی آتی ہے اور ان کی طرف ہم وحی کرتے ہیں. بس اگر تم خود نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو. سبحان اللہ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی سچائی کی دلیل یہاں اللہ رب العزت نے کتنی زبردست دیا کہ تم جس نبی کا انکار کر رہے ہو اور ایسی بے تکی باتیں کر کے، شاعر کہہ کے یا فلاں کہہ کے فلاں کہہ کر کے، اس کی دلیل تمہیں چاہیے جاؤ تم اپنے ہی عالم سے پوچھ لو، اور جاؤ تم اپنی ہی کتابوں میں دیکھ لو. اہل ذکر کون تھے؟ اہل ذکر اہل علم سے پوچھ لو. تو اہل علم یعنی ان یہودی اور نصرانیوں کے جو عالم ہے، جاؤ ان سے پوچھ لو کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جاؤ اپنی کتاب میں توریت اور انجیل کے اندر پڑھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. کیا انداز ہے اللہ رب العزت کے کلام کا، کیا اسلوب ہے. ایسی ہمارے پاس بھی ہمارے عمل کی اور ہمارے قول اور فعل کی ایسی دلیل ہونا چاہیے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم عمل کر رہے ہیں، جاؤ قرآن کے اندر دیکھ لو، جاؤ حدیث کے اندر دیکھ لو، دیکھو بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد نسائی کے اندر ہم جو عمل کر رہے ہیں اپنی کتاب میں جا کے دیکھو، کیونکہ ہماری بھی کتاب ہوئی. تو یہ انداز اللہ رب العزت نے اختیار کیا کہ تم جسے انکار کر رہے ہو، جس نبی کا بشر کہہ کر کے، تو سارے انبیاء مرد ہی ہم نے پہنچائے تھے جو بشر بھی تھے اور مرد تھے. لیکن فرق کیا تھا تم میں اور ان میں؟ بہت بڑا فرق تھا. تم ان کے پیر کی دھول بھی نہیں ہو سکتے، ہم ان کے پیر کی دھول بھی نہیں ہو سکتے. وہ انبیاء تھے، اللہ رب العزت ان سے خطاب کرتا تھا، ان کے اوپر وحی نازل کرتا تھا. ان کی بات ماننا ہمارے اوپر فرض ہے، ان سے محبت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. یہ دین کا تقاضا ہے. ہمیں اطاعت کرنا، آپ کی حکم کو ماننا، آپ سے محبت کرنا دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، یہ ایمان کا تقاضا ہے. ہمارا عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی. ہمارا ایمان اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک ہمارے دل میں سب سے زیادہ اولاد، مال اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی. یہ فرق نبوت کے آنے کا یا وحی کے آنے کا ہے. اور تمہیں شک ہے اس نبی پر
تو جاؤ اپنے اہل علم سے پوچھ لو. یہ یہودی اور نصرانی جو مخاطب ہیں ان سے کہا گیا کہ اپنے عالم سے پوچھو اور اپنی کتابوں میں دیکھو. اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ ہمارا بھی جو قول اور فعل ہو وہ بھی ایسی دلیل والا ہو کہ ہم اپنے بھائیوں سے کہیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے، جاؤ جا کے اپنے قرآن میں دیکھ لو، نبی مکرم کے فرمان میں دیکھ لو، حدیثوں میں دیکھ لو، بخاری میں دیکھو، مسلم میں دیکھو، فلاں میں دیکھو. آیت نمبر 8. اور ہم نے ان نبیوں کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ نہ وہ کھانا کھاتے ہوں اور نہ ہمیشہ رہنے والے. مطلب ہم نے جو انہیں جسم دیا تھا وہ ایسے جسم نہیں دیے تھے کہ انہیں کھانے کی ضرورت نہ ہو، پانی کی ضرورت نہ ہو، اور ایسا بھی جسم نہیں دیا تھا جو ہمیشہ رہنے والا. حالانکہ اللہ رب العزت کے لیے یہ بہت آسان بات تھی. اللہ رب العزت جیسا چاہتا ہے ویسا پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر صرف انہیں بتایا گیا کہ یہ سارے انبیاء کے ساتھ ایسے ہی معاملہ ہوا. ہم نے انہیں ہمیشہ رہنے والا نہیں بنایا تھا. ایک مسئلہ اور بھی یہاں پہ سمجھ لیں، ہمیشہ رہنے والا یعنی دنیا میں ہمارے ساتھ رہنے والا نبیوں کو نہیں بنایا گیا. نبی بھی آتے، اپنا کام کرتے، یعنی اللہ کے پیغام کو پہنچاتے، اللہ کی معرفت کراتے، دنیا میں آنے کا مقصد بتاتے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے. لیکن جسم آپ کا ویسے ہی رہتا ہے. انبیاؤں کے جسموں کو کوئی مٹی جو ہے وہ چھو نہیں سکتی، یعنی کوئی بھی چیز آپ کو ڈسٹرب یا نقصان نہیں پہنچا سکتی. جیسے جسم رہتے ہیں ویسی کی ویسی جسم انبیاؤں کے رہا کرتے ہیں. آیت نمبر 9. اور ہم نے ان رسولوں سے وعدہ سچا کر دکھایا. جو ہم نے انبیاؤں سے وعدہ کیا تھا وہ ہر دور میں سچا کر کے دکھایا. پڑھ لیجیے ہسٹری، دیکھ لو آپ تاریخ کہ دنیا کے اندر کس طریقے سے عذاب کو آئے. جو وعدے انبیاء نے کیے تھے وہ کیسے ویسی کی ویسی پورے ہوئے. اور ہم نے رسولوں سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا. ہم نے ان کی اور جسے ہم نے چاہا نجات دی. مطلب ہم نے انبیاء کو اور ان کے ساتھ جو ایمان والے لانے والے تھے، اللہ رب العزت نے جس کے ساتھ چاہا انہیں نجات عطا فرمائی، یعنی ایمان والوں کو نجات عطا فرمائی. اور ہم نے حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا. حد سے گزر جانے والی یعنی قرآن و حدیث کا انکار کرنے والے، اللہ کے نبی کی بات کا انکار کرنے والوں کو ہم نے ہلاک اور برباد کر دیا. یہ آمنے سامنے مکہ کے جو مشرکین تھے جو انکار کر رہے تھے، ان کو اس نے سخت انداز میں بتایا گیا کہ پہلے لوگوں کا جو انجام ہوا ہے وہ انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے. جیسے پہلے لوگوں نے تکذیب کیا تھا، انکار کیا تھا، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب لا کر کے انہیں تہ و بالا کر دیا تھا اور ایمان والے بچا لیا تھا اور نبیوں کو بچا لیا تھا. اللہ نے جس کو چاہا تھا اس کو بچا لیا تھا. اور یہ بات قیامت تک کے لیے آپ کے اور میرے لیے بھی ہے کہ اگر ہم نے بھی انبیاء کی بات کو ہنسی اور کھیل سمجھا، ٹائم پاس سمجھا، دین کو زندگی دوسرے لوگوں کے پاس بھی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ہمارے پاس بھی ہمارے باپ دادا سے ملا، اس لیے ہم کچھ اس بات کو لے لیتے ہیں، کچھ اس بات کو لے لیتے ہیں، ایسا اگر اس کو ہم نے سمجھا ہے کہ کچھ بات کو مان رہے ہیں کچھ کو نہیں مان رہے ہیں، جو دل کو اچھا لگ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ وعید ہوگی، یہ ڈراؤ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے پچھلی انبیاؤں کی سے خبر پہنچائی اور ان کی قوم کو جس طریقے سے تہ و بالا کیا، قیامت تک اللہ رب العزت کا یہ قانون رہے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں نبی کی متبعین، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا بنائے. آیت نمبر 10. بلا شبہ ہم نے تمہارے طرف ایک کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر تم نصیحت نہیں سمجھتے؟ سبحان اللہ. قرآن کی فضیلت کے اوپر یہ آیت ہے کہ ہم قرآن کی قدر و منزلت کو سمجھیں کہ یہ قرآن میں ہمارا ہی ذکر ہے، ہمارے خالق نے نازل کیا. ہمارا ذکر یعنی قیامت تک آنے والے ایک ایک شخص کا ذکر، میرا اور آپ کا. اور جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ قرآن ہم سے ہی بات کر رہا ہے، یہ میری زندگی کے حالات کو بیان کیا جا رہا ہے، مجھے سمجھایا جا رہا ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے، میرے لیے وصیت اور نصیحت کی جا رہی ہے. یہ ایسا کلام، ایسا معجزہ اللہ رب العزت نے نازل کیا،
ایسا عاجز، معجزہ کہتے ہیں جو دماغ کو عاجز کر دے، حیران کر دے، ایسی روحانی کتاب اللہ رب العزت نے نازل کی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 44 کے اندر اللہ فرماتا ہے 44، اور یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے البتہ نصیحت ہے، یہ آپ کے اور میرے لیے نصیحت نازل کی ہے، اس میں ہمارا ذکر ہے۔ اور ذکر کیا ہے آج کے اس دور میں، آگے کی آیت میں وہ آنے والا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں آیت نمبر 10، بلا شبہ ہم نے تمہارے طرف ایک کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ یعنی قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کو خطاب کیا یہاں پر۔ اور ہم نے کتنی ہی بستیاں تہس نہس کر دی جو ظالم تھے۔ واقعی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ہی بستیوں کو اللہ رب العزت نے تہ و بالا کر دیا، ان کے کھنڈرات آج آپ دیکھیں تو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ یہاں پہ کیا کوئی بسا بھی تھا، تو تہس نہس کر دی۔ اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ پرانے شہروں میں بھی آپ جا کے دیکھیں گے تو پرانی بلڈنگیں دکھیں گی، پرانی سڑکیں، لیکن اللہ رب العزت نے اب ان کو ختم کر کے دوسرے نئے لوگوں کو وہاں پہ لے کر کے آیا، ان کا جانشین بنایا۔ تو اس سے کیا اشارہ ملا کہ ہمیں بھی جانا ہے، ہمارے بعد دوسرے لوگ آئیں گے۔ آج ہمیں موقع دیا گیا ہے ایگزام دینے کا، اب دوسرے لوگ آئیں گے ایگزام دینے کے لیے، اور رزلٹ جو ہے وہ آخرت میں دیا جائے گا۔ اب آیت نمبر 12 سے لے کر کے 14 تک ہم اپنے حالات کو اور اپنے آپ کو سامنے رکھ کر کے اس کو پڑھیں گے، کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو واقعی ایسا لگے گا کہ آج ہمارے لیے یہ آیت اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر جنہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا تو وہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگے۔ عذاب کو جب آتا ہوا محسوس کیا، محسوس کریں نا ہم لوگ، فلاں بستی کے اندر، فلاں شہر کے اندر اتنی موت، فلاں گاؤں کے اندر اتنی موتیں، فلاں بلڈنگوں میں اتنی موتیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا تو وہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگے۔ ان سے کہا گیا، آیت نمبر 13، ان سے کہا گیا مت بھاگو۔ کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ آج کہاں بھاگ سکتے ہیں ہم؟ ہر طرف یہ عذاب اللہ رب العزت کا۔ تو اللہ فرمایا مت بھاگو اور لوٹ جاؤ جہاں تمہارے سامان و عیش و عشرت کی چیزیں ہیں، جاؤ وہاں واپس جاؤ جہاں تمہارے زندگی گزارنے کے سامان عیش و عشرت کی چیزیں ہیں، جہاں تمہارے اے سی لگا ہوا ہے، بیڈ لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، عیش و آرام کی چیزیں ہیں، جاؤ وہاں واپس جاؤ۔ اور اپنی ملاقات و محلت کی طرف اور اپنے محلات اور محلت اور محلوں کی طرف جاؤ، اور اپنے مکانات اور محلوں کی طرف جاؤ۔ آیت نمبر 13 پھر سے دیکھیں، اور ان سے کہا گیا مت بھاگو اور لوٹ جاؤ جہاں تمہیں سامان عیش و عشرت دیا گیا ہے، اور اپنے مکانات اور محلات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ جاؤ واپس لوٹو اپنے محلات کی طرف، اپنے گھروں کی طرف، اپنے عیش و عشرت کی چیزوں کی طرف، اب تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ موت، اور موت کے بعد پھر سوال، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما نبیوں کا۔ اور کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ کیا نہیں کہتے ہم ایسا؟ ہر دعا میں کہتے ہیں کہ اللہ ہم ہی ظالم تھے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر عذاب آیا، ہماری خطاؤں کی وجہ سے۔ ابھی یہ کہنا بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ وہ موت ابھی ہمارے اوپر آئی نہیں ہے، وہ عذاب نے ابھی ہمارے اوپر دستک نہیں دی ہے۔ ابھی ہم اللہ رب العزت سے توبہ کر لیں، لیکن اگر جب وہ آ جائے گی، موت جب آ جائے گی، دو وقت ایسے ہیں جب توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ وقت جس دن قیامت برپا ہوگی، اور ایک وہ وقت جب موت کا فرشتہ آ پہنچتا ہے، اس کے بعد پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یا عذاب کو جب وہ دیکھ لیتے ہیں، ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے، جیسے بستی کو پلٹنے کے لیے اللہ رب العزت کا عذاب آیا، یا طوفان آنا شروع ہو گیا، یا کوئی ایسا عذاب آتا ہے، اس وقت بھی پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم اللہ رب العزت سے صحیح معنوں میں توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو بچا لیں۔
تو کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم ہی ظالم تھے. آیت نمبر 15. پھر یہی ان کی پکار تھی حتیٰ کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے اور بچھے ہوئے بنا دیا. موت میں پھر پڑے ہوئے. بہت شان و شوکت تھی، بہت اکڑی ہوئی گردن تھی، بہت اٹھا ہوا سر تھا، بہت شان و شوکت تھی، لیکن اب کٹے ہوئے اور بچھے ہوئے پڑے، بے جان پڑے ہوئے. نہ ہلنے کی ان کے اندر صلاحیت بچی اور نہ بولنے کی. اب کوئی اکڑ نہیں دکھا سکتے، زمین پر پڑے ہوئے. یہ ہے اللہ کے نبی کی بغاوت کا نتیجہ اور اللہ رب العزت کے کلام کی بغاوت کا نتیجہ. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھ، آمین رب العالمین. آیت نمبر 16. اور ہم نے آسمان اور زمین کو میں جو کچھ ہے ان کو بے معنی کھیل اور تماشا نہیں پیدا کیا. آسمان اور زمین کے اندر تم نے کیا سوچ لیا ہے کہ یہ جو سارا نظام ہے سورج چاند زمین و آسمان کا، اور یہ فرشتوں کے نزول اور انبیاء اور کتابوں کے نزول، یہ سب کو بے فائدہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا. یہ عدل کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، عدل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. آج آپ دنیا کی اور بھی دوسری جگہ اس سے ملتی جلتی آیت ملے گی آپ کو. سورہ نجم آیت نمبر 31 بھی دیکھیں. سورہ نجم آیت نمبر 31. تاکہ جن لوگوں نے برے کام کیے، کیوں پیدا کیا اللہ رب العزت نے اس دنیا کو؟ اس کا جواب دیتا ہے تاکہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دیا جائے، اور جنہوں نے نیکی کی ان کو نیکی دی جائے. اس طریقے سے سورہ صاد آیت نمبر 27. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان کے درمیان ہے ان کو خالی بے مقصد نہیں پیدا کیا. یہ ان کا جو گمان ہے، یہ ان کا کہ اللہ رب العزت نے بس ایسے ہی ہم کو پیدا کر دیا ہے، بس دنیا مل گئی ہے، زندگی مل گئی ہے، اس کو جی لینا ہے، اور جتنی عیش و آرام کر سکتے ہیں اور جتنی بھی بغاوت کر سکتے ہیں کر لو، جو سمیٹ سکتے ہیں، حلال سے ہو حرام سے ہو سب کچھ سمیٹ لو. تو یہ جو انہوں نے دنیا کو بے مقصد سمجھ لیا ہے کہ اس کے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، بے مقصد اللہ رب العزت نے دنیا کو پیدا کیا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے فرماتا ہے جو کافر ہیں چنانچہ کافروں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے. سعد کے آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے دنیا کو بے مقصد سمجھا ہے، بے فائدہ سمجھا ہے، وہ کافر ہے اور کافر کے لیے جہنم کی عذاب ہے. پھر سے آیت نمبر 16 دیکھیں. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین یعنی اس کے بیچ میں ہے کھیل تماشا کرتے ہوئے پیدا نہیں کیا. یہ اللہ رب العزت نے کوئی کھیل تماشا نہیں کیا. اور اس میں بھی ہم غور کر کے دیکھیں کہ دنیا کی کون سی چیز ایسی ہے جو بغیر ریزن کے بغیر مقصد کے پیدا کی گئی ہے. ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز پر بھی ہمارے سائنسداں نے اس پہ ریسرچ کر دیا، اس کی تحقیق کر لی اور بتا دیا کہ اس کی پیدائش کا کیا مقصد ہے. فلاں کیڑا، فلاں پیڑ، فلاں پودا، فلاں جانور کیوں پیدا کیا گیا، سورج کیوں آیا، چاند کیوں پیدا کیا گیا، زمین، آسمان، پانی، ہوا اور جو جانور ہیں اور جو پیڑ ہیں وہ کیوں پیدا کیے. ایک گھاس کے تنکے سے لے کر کے بلند آسمان تک ہر کسی چیز کی پیدائش کا مقصد ریسرچ کر کے بتا دیا کہ کوئی چیز بے فائدہ زبردستی پیدا نہیں کی گئی. تو جس نے پیدا کیا ایک ایک چیز کو مقصد کے ساتھ پیدا کیا. اور کیا مقصد ہے اس کی پیدائش کا؟ حضرت انسان کی خدمت. ہر چیز گھوم پھر کر کے آپ کے اور میرے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے. کیا حساب دیں گے ہم اس فیسلٹی کا؟ جہاں پر نظر جائے گی وہ چیز آپ کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے. ہوا، پانی اور جو بھی چیز ہیں، جو بھی کیڑے مکوڑے بھی ہیں، جیسے آپ پیڑ لے لیں، جب وہ اپنی پیدائش کے مقصد یعنی ہمیں فائدہ پہنچانا بند کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں ختم کر دیتا ہے. جیسے پیڑ کی پیدائش کا مقصد ہے، اہم مقصد، کہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لے گا، آکسیجن دے گا. اور جب وہ سوکھ جاتا ہے، پھول پھل وہ ایک الگ چیز ہے، اور جب وہ سوکھ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کیونکہ اس نے اپنی پیدائش کے مقصد کو کھو دیا، اللہ رب العزت اس میں دمک لگا دیتا ہے
اور وہ گرا کر کے اس کو ختم کر دیتا ہے، مطلب اس کے وجود کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے، اور ساری پیدائش کا مقصد انسان کی خدمت۔ تو انسان کو کیوں پیدا کیا؟ ایک چھوٹا سا رینگنے والا کیڑا اس کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ ہم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہمیں بس یوں ہی پیدا کیا گیا ہے، جو ہم عیش کر سکتے ہیں، جتنا بھی ہم دنیا کے اندر کسی کو فائدہ ہو نقصان ہو، کسی کا دل ٹوٹے، کسی کا دل میں تکلیف پہنچے، کسی کی جائیداد کو ہم لوٹ لیں، کسی کو ہم آنسو دے دیں، کسی کو ہم تکلیف پہنچا دیں، اور سب کچھ ہم حاصل کر لیں اور کوئی ہم سے حساب کتاب لینے والا نہیں۔ یہ کیسا ہم نے حساب لگا لیا کہ اب بس دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد اور کچھ نہیں ہونا ہے۔ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کرنا چاہتا یا جانتا، یہ ہم نے حساب لگا لیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس سے بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، با مقصد پیدا کیا، یعنی عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے اور عدل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ عدل کیا جائے گا ہمارا۔ آیت نمبر 17، اگر ہم یوں ہی کھیل بنانا چاہتے تو اپنے پاس سے اسے بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہوتے۔ کیوں بنایا اللہ رب العزت نے؟ پھر یہ سورج چاند زمین آسمان، اتنا بڑا نظام جو پوری کائنات کے اندر چل رہا ہے۔ آیت نمبر 18، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کے سر کو پاش پاش کر دیتا ہے، یعنی حق اور باطل کے بیچ میں جنگ، یہ بھی اس دنیا کی پیدائش کا ایک مقصد ہے۔ اور ہمیشہ حق کو اللہ رب العزت غالب رکھتا ہے، اور مکہ والوں نے دیکھ لیا کہ کیسا حق غالب ہو گیا اور باطل ختم ہو گیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، حق آ گیا، اور جب بھی کہیں حق آتا ہے تو کتنا ہی گھنگور اندھیرا کیوں نہ ہو، ایک چھوٹی سی روشنی اسے پھاڑ دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو کتنی ہی ضلالت گمراہی کیوں نہ ہو، جب حق آتا ہے تو اس کا دماغ پاش پاش ہو جاتا ہے، یعنی اس کے سر کے چتھڑے اڑ جاتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ اس کا اس طرح ہوگا۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا باطل عقیدہ، باطل سوچ کہ دنیا یوں ہی پیدا کی گئی ہے، بس ہمیں تو بس جینا ہے اور جو ہم سمیٹ سکتے ہیں، جتنا عیش کر سکتے ہیں کر لیں، یہ ہمارا جو باطل ہے یہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ باطل ہے، باطل عقیدہ ہے، اور جب حق آئے گا تو اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جو عقائد لوگوں نے غلط بنا رکھے ہیں، جو مسائل لوگوں نے غلط بنا رکھے ہیں، حق کے سامنے ان کی کوئی وجود اور کوئی حیثیت نہیں۔ پھر دیکھیں، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا سر پھاڑ دیتا ہے۔ جب بھی حق آتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے، نست نابود ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کا ایک اور دیکھ سکتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں انکار چل رہا تھا، اللہ کے کلام کا انکار چل رہا تھا۔ پہلے بعد میں بھی کچھ لوگ آئے، مسلمہ قذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ بھی کہتا تھا کہ میرے اوپر بھی وہی نازل ہوتی ہے۔ ایک صحابی میں نام بھول رہا ہوں، وہ اس سے ملنے کے لیے گئے مسلمہ قذاب سے، اور اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو مسلمہ قذاب کہتا ہے کہ ابھی تازہ کیا حکم نازل ہوا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جو ابھی اسلام نہیں قبول کیے تھے وہ بتاتے ہیں کہ ابھی ان کے اوپر نازل ہوا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو وہ کہتا ہے ایسی ہی وہی میرے اوپر بھی نازل ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں تمہارے اوپر کیسے وہی نازل ہوتی ہے؟ تو میں بالکل اندھیرے میں رہتا ہوں اور اندھیرے میں وحی آتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے تعلق سے فرماتے کہ روشنی کی طرح آپ کے پاس وحی آتی تھی۔ تو یہ شیطان کے جو کارنامے ہوتے ہیں وہ اندھیرے میں ہوتے ہیں، شیطان ہی ان کے اوپر وحی دیتا، اس کے اوپر وحی دیتا تھا۔ اب یہ بتاتا ہے کہ میرے اوپر وحی آئی ہے کہ ایک جانور ہے جو کمزور ہے اور نہ اس کی کمزوری نے اسے کھڑا رکھا ہے، یا اس طریقے سے کچھ ایسی بات وہ رکھتا ہے۔ تو وہ جو غیر مسلم تھے اس وقت
جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ بھی دیکھیے آپ کے سورہ عصر سنا رہے کہ یہ وہی نازل ہوئی ہے، کیونکہ ان کی زبان تھی، انہیں یاد کرنے میں وقت نہیں لگتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تو خود جانتا ہے کہ تو جھوٹا ہے، اور یہ جو کلام تو بیان کر رہا ہے اس کے سامنے اس کی کوئی وقت اور قیمت نہیں۔ وہ کتنا بامعنی بات ان کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں ایسے کئی کذاب اس دنیا کے اندر آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن حق کے سامنے سب باطل کہلائے اور جن کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ آج آپ لوگ بھی ان میں 5 نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کو بھی نہیں پہچانتے ہوں گے۔ یہ ان کے باطل ہونے کی دلیل ہے کہ ان کا نام و نشان تک دنیا کے اندر باقی نہیں رہا۔ تو حق کے اوپر جب باطل کے اوپر جب حق کی مار پڑتی ہے تو وہ ایسا پاش پاش ہو کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی قرآن کی کچھ آیتوں کے اوپر الزام لگایا، لیکن حق حق تھا، باطل پاش پاش ہو گیا۔ تو بلکہ ہم پھر اللہ آگے فرماتا آیت نمبر 18، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، پھر یکایک وہ ملیہ میٹ ہو جاتا ہے، مطلب اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، ملیہ میٹ ہو جاتا ہے۔ اور تمہارے لیے ان باتوں میں وضاحت ہے جو تم بیان کرتے ہو، اور تمہارے لیے ان باتوں کی وجہ سے ہلاکت ہے جو تم بیان کیا کرتے ہو۔ جو تم اللہ کے نبی کا انکار، دین کا انکار، آخرت کا انکار کرتے ہو، اس میں تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ آیت نمبر 19، اور اسی لیے ہم جو آسمان اور زمین میں ہے اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں اور جو اس کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کو ہماری عبادت کی اور ہماری اطاعت و فرمانبرداری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اطاعت اور فرمانبرداری تو ہمارے ہی فائدے کے لیے، ہمیں ہی دنیا میں سکون اور اطمینان عطا کرنے کے لیے، قبر میں اور حشر میں اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اطمینان اور سکون ہمیں عطا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی شان کوئی بڑھنے والی نہیں۔ اور اسی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے، یعنی خانے کعبہ سے، وہ کعبہ جو نورانی کعبہ ہے، فرشتوں کا کعبہ ہے، اس کعبے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اور جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے ان کا استقبال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پیارے بیٹے، پیارے نبی، نیک نبی۔ اور پھر وہاں سے نبی مکرم، وہاں پہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی اصل شکل میں دکھائے گئے تھے، جن کے پروں سے موتی اور ہیرے جھڑ رہے تھے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سلام کہا تھا کہ جا کے اپنی امت کو سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ زمین، جنت کی زمین جو ہے وہ بہت زرخیز ہے، یعنی بہت اپجاؤ ہے، اور یہاں پہ پودے کیسے لگتے ہیں؟ ان کے ذکر و اذکار سے، سبحان اللہ الحمدللہ سے اس کے اندر پودے لگتے ہیں۔ اور وہاں کے تعلق سے نبی مکرم نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے ایک بار وہاں پہ طواف کرتے ہیں، اور ایک بار جو طواف کر کے چلے جاتے ہیں دوبارہ زندگی میں ان کا کبھی نمبر نہیں لگتا۔ ایسے فرشتے جن کے تعلق سے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ کئی فرشتے تو ایسے ہیں جو رکوع میں ہیں، کئی سجدے میں ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری، اس کے حکم کو ماننے میں تکبر نہیں کرتے، یعنی انکار نہیں کرتے۔ آیت پھر سے دیکھیں، آیت نمبر 19، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت کرنے میں تکبر نہیں کرتے، یعنی انکار نہیں کرتے، اور نہ وہ تھکتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنے میں وہ تھکتے نہیں ہیں، وہ ایسے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیے ہم کون سا کام کرنے میں ہم نہیں تھکتے؟ جس کام کی ہمیں بہت زیادہ دلچسپی ہو، جس کام سے ہمیں محبت ہو، اس کام کو کرنے میں، جس میں ہمیں دلچسپی ہو، جس میں ہمیں محبت ہو، اس کام کو کرنے میں جلدی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، اس کو کرنے کا بہت دل چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا ذوق اور شوق اور ایسے ایمان اور ایسی محبت، اللہ رب العزت کی ایسی معرفت عطا فرمائے کہ اس کی عبادت کرنے میں ہمیں تھکان محسوس نہ ہو،
اور تھکان انسانی جسم ہے، اللہ رب العزت نے کمزور بنایا ہے، تو جب تھکان ہو تو نبی مکرم کا فرمان بھی ہے کہ جب تم تھک گئے ہو تو آرام کر لو۔ نیند کی حالت میں عبادت سے منع کیا گیا، اس کے پہلے کلاس میں وہ بات گزری، لیکن یہاں فرشتوں کے تعلق سے ایسا ہے کہ اللہ نے انہیں ایسا جسم دیا ہے جو تھکاوٹ بھی محسوس نہیں کرتا، اللہ کی ایسی محبت اور اطاعت اور فرما برداری میں، جس سے رکوع کا حکم دے دیا وہ رکوع میں پڑے ہیں، جو سجدے کا حکم دے دیا وہ سجدے میں ہیں، جو جیسے جس حالت میں اللہ رب العزت نے رکھ دیا وہ اس حالت میں پڑے رہتے ہیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں۔ آج کی کلاس کی آخر 20 نمبر آیت، وہ رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور سست نہیں پڑتے ہیں، وہ رات اور دن اللہ رب العزت کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ فرشتے ہی کیا، دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب کی سب اللہ رب العزت کی تسبیح ہمیشہ بیان کرتی ہے۔ صرف 2 مخلوق ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے عمل کی آزادی دیا ہے، اور وہ ہے انسان اور جنات۔ یہی ایگزام کے لیے پیدا کیے گئے، عمل کی آزادی دے دیا کہ یہ چاہے تو اچھا کام کرے چاہے تو برا کام کرے، اور اسی لیے ان کے لیے جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے، اس لیے ان کے لیے جنت اور جہنم کا وعدہ ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، اسی طریقے سے آپ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں بھی دیکھ سکتے ہیں، سورہ تحریم آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ مطلب فرشتوں کے تعلق سے تھا کہ جو اللہ رب العزت انہیں حکم دیتا ہے وہ فوراً اس کے لیے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی معرفت عطا فرما دے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیوں یہ ساری مخلوق ہمیشہ اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا میں لگی ہوئی ہے؟ جتنے بھی کیڑے ہیں مکوڑے ہیں، جتنے بھی پیڑ پودے ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، جو بھی مخلوق ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ساری مخلوق ہمہ وقت اپنے رب کی حمد اور ثنا میں ہے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ انہیں اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں، اللہ کے احسانات کو جانتے ہیں۔ ہم غافل ہیں اس حقیر دنیا کے پیچھے لگے ہوئے جو اللہ کی نظر میں حقیر ہے، ہماری نظر میں تو بہت اونچی ہے۔ دنیا کی ایک ایک چیز ہماری نظر میں اتنی اونچی ہے کہ آخرت کو اس کا سودا کر دے رہے ہیں بعض لوگ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ اس وجہ سے کیونکہ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پر کا یقین یا اس کی معرفت، اس کی پہچان نہیں۔ جب ہمیں بھی اللہ رب العزت کی معرفت اور پہچان ہو جائے گی تو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، اس کے حکموں کو ماننا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے کلام کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ کی معرفت ہم کو اللہ کے نبی کے فرمان اور اللہ کے کلام سے ہی ہو سکتی ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنی معرفت عطا فرمائے، صحیح معنوں میں ہمیں مطیع اور فرمانبردار بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔